دوسری گڑبڑ کیا کرتے ہیں، یہ بھی اکثر دینداروں میں دیکھا ہے، اگر کاروبار صحیح کاروبار کا انتخاب کریں گے بھی نا تو محنت نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے محنت کی تو ہم دنیا کمانے تو آئے نہیں ہیں، ہمیں تو اللہ نے اصل کس کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کے لیے، تو پھر یہ تکلف کی کیا پھر اس تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ تو جب کمپٹیشن ہے تو جو زیادہ محنت کرے گا، کیا خیال ہے، وہی چلے گا. جب کمپٹیشن چل رہا ہے تو جو محنت زیادہ کرے گا وہی کرے گا نا، تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ہاں محنت میں غلو اسلام میں منع ہے، اتنا غلو کہ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں ہے، نیند کا بھی، بیوی بچوں کا بھی خیال نہیں ہے. ایک تاجر مجھے ملے، مجھے کہنے لگے میں کاروبار کو اتنا ٹائم دیتا ہوں، اگر میں اس سے زیادہ ٹائم دوں تو میں ڈبل پیسے کما سکتا ہوں، لیکن چونکہ ہم دنیا میں پیسہ کمانے نہیں آئے تو اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں دیتا. میں نے کہا پھر باقی ٹائم کس میں خرچ کرتے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندے دیکھو اس وقت مسلمانوں میں تاجروں کی بہت کمی ہے، اگر یہ پیسہ مسلمانوں کے پاس آپ کے ڈبل پیسے ہو رہے ہیں تو قوم کے لیے کر لو میرے بھائی. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ دنیا چھوڑ کے دین کی طرف آنا ہے. اگر ایسا ہوتا، میں نے ان کو قرآن کی آیت سنائی، قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے فی بیوت اذین اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ فرماتے ہیں مسجدیں جن کے بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ان کی عزت کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ان میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. میں نے کہا اس کا مطلب وہ تجارت میں لگتے ہیں، خرید و فروخت میں لگتے ہیں، تبھی تو ان کو یہ چیزیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی نا. اگر یہ تجارت اور خرید و فروخت میں لگنا ہی سے اسلام روکتا تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ تجارت سرے سے کرتے ہیں ہی نہیں. تو میں نے کہا تجارت میں مشغول ہونا دین کے خلاف نہیں ہے، جب اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم آئے اس وقت تجارت آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی آپ 5 ٹائم نماز کے لیے وقت نکالیں، اگر بزنس میں اتنے مشغول ہیں کہ 5 نمازوں کا ہی ٹائم نہیں مل رہا تو یہ غلو ہے. نمبر 2 اپنی صحت کے لیے ٹائم نکالیں، بزنس میں اتنا مشغول ہے کہ نہ واکنگ نہ دوستوں کے ساتھ ٹاکنگ، صحیح ہے نا، اور نہ کبھی تفریح کا ٹائم نکل رہا ہے اور نہ کوئی ایکسرسائز کا ٹائم نکل رہا ہے، نہ یہ تو اپنی ذات، یہ صحت کے حوالے سے. تیسری چیز ہے بیوی بچوں کا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ٹائم، وہ بھی نکالنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں نا، ایسے بزنس میں مشغول ہو گئے کہ یعنی بیوی بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہا، پھر پیسے ہی دے رہا ہے ٹائم کی جگہ. جب بیگم کہتی ہے بھائی تھوڑی بیٹھ کے، کبھی رات کو جب گھر آؤ تو تھوڑی تمیز سے کچھ دیر بیٹھ کے گپ شپ لگا لیا کرو، وہ رات کو آ رہے ہیں 2:45 بجے، تاجر لوگ اکثر یہی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیوی بچے باغی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بچے باپ سے مانوس نہیں رہتے، تو بھائی ان کے لیے بھی ٹائم نکالو. اب وہ نکالنا کیسے، وہ ہر ایک کا شیڈول الگ ہو سکتا ہے کاروبار کے لحاظ، کوئی ہفتے میں 1 دفعہ نکال لے زیادہ ٹائم، کوئی روزانہ کی بیسس پہ ٹائم دیتا رہے، وہ کرنا کیسے، وہ تو ہر آدمی کے حالات، لیکن ٹائم نکالنا بولو بھائی پڑے گا. تو دیندار میں جو بڑی میں گڑبڑ بتا رہا تھا کہ وہ سرے سے محنت کرتے ہی نہیں ہیں، یا دین کی غلط تشریح ان کے دماغ میں آتی ہے. کاروبار بھائی تو ڈبل کما سکتا ہے، تو آدھا کیوں کما رہا ہے؟ تم ڈبل کماؤ اور اس کمائی کو اللہ کی قرب کا ذریعہ بناؤ، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، دینی مدارس پہ خرچ کرو، دین کی تبلیغ پہ خرچ کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر غریب ہوتے تو کیا 100 گھوڑے دیتے جہاد میں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد میں مال کی بھی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تو یہ مالی تعاون کس نے کیا؟ تاجروں نے کیا نا، جو صحابہ. اگر وہ تجارت چھوڑ دیتے کہ ہم پوری زندگی دین کی تبلیغ کریں گے، تو اللہ کے نبی فرماتے تبلیغ کے لیے بھی پیسے تو چاہیے، وہ کہاں سے لاؤں میں؟ نہیں یار یہ سمجھ میں میرے بھائی. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد ہوتا تھا تلواروں سے، تو تلواریں کسی فیکٹری میں بنتی ہوں گی نا، کیا خیال ہے اگر وہ فیکٹری والے بھی فیکٹریاں بند کر کے نکل جاتے کہ ہم بھی کیا کریں گے، جہاد کریں گے، تو اللہ کے نبی آنے دیتے ان کو؟ بولتے بھائی تم اسی بزنس میں، تم یہی بزنس کرو، لوہے بناؤ زرے بناؤ، بھائی اس سے خریدنے کے لیے کچھ تو مل رہا ہے نا ہمیں. تو دین کی تبلیغ کے لیے
کوئی بھی تبلیغ والے بھی نہیں چھڑواتے. تبلیغ والے یہ کہتے ہیں بھائی 4 مہینے لگا کے سیکھ لو کام کو. جب پوری زندگی ایک بزنس میں لگائی ہے تو کچھ وقت تبلیغ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کچھ وقت لگواتے ہیں. کچھ وقت اس لیے لگواتے ہیں کہ اب ساری زندگی دین کبھی نہ سیکھا نہ سنا, وہ چیزیں تو بہت کر لیں, تو اب 4 مہینے لگا کے 100% دینی ماحول میں ہوگے تو اس کی اہمیت پیدا ہوگی. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں اب گھر جا کے اپنے کاروبار سنبھالو اور مسجد میں ٹائم دو. ایسا ہی ہے نا. تو جس میں جتنا حوصلہ ہوتا ہے کوئی سال کے لیے چلا جاتا ہے. کوئی کچھ لوگ ہیں جو رائے میں مقیم ہوئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ہیں, ایسے نہیں ہے کہ پورا کراچی رائے میں جا کے مقیم ہو گیا. یا کیونکہ پھر ریونڈ والوں کو کھانے کے لیے کہاں سے ملے گا. سارے ہی تاجر اگر ریونڈ میں مقیم ہو جائیں, سارے ہی اگر ریونڈ میں مقیم ہو جائیں تو ریونڈ میں تو میرے بھائی وہ ان کو تو ڈاکٹر کی بھی وارڈ اسٹینڈ بائی ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو وہ سارے MBBS کے بچے بھی وہاں جائیں گے تو کوئی فیوچر میں ان کو ڈاکٹر ملے گا, کوئی الیکٹریشین ملے گا پنکھا جوڑنے کے لیے. مائک خراب ہو جائے گا تو کوئی بندہ ملے گا, وہ جو مائک ٹھیک کرنے والا ہے وہ کہے گا میں تو خود ساری ایجوکیشن چھوڑ چھاڑ کے تبلیغ کے لیے نکل گیا. وہ مائک ٹھیک کرنے والا نہیں ملے گا آپ کو. تو دینداروں کو جو میرے بھائی یہ جو مختلف تانے دیے جاتے ہیں, کچھ تانے صحیح بھی ہوتے ہیں. تو پہلی وجہ اس کی میں نے بتائی جذباتیت. نمبر 2 توکل کی غلط تشریح. سمجھ رہے ہو نا, زمینی حقائق دیکھ کے فیصلے نہیں کر رہے ہوتے, محنت نہیں. جو قوم محنت کرتی ہے, دیکھو غیر مسلم ممالک میں, یورپ میں بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جن کی طبعی عمر 10-20 سال تک بڑھ چکی ہے. ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی ان لوگوں نے. 60 سال ہوتی تھی, اب 70 سال ریٹائرمنٹ کی عمر کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ جگہ جم بن گئے ہیں, جگہ جگہ پارک بن گئے ہیں, لوگ جاگنگ بھی کر رہے ہیں, واکنگ بھی کر رہے ہیں, اور جناب صحت کا بڑا خیال کر. تو اللہ نے ان کی عمروں کو, جاپان میں 100 سال سے اوپر کے بہت لوگ ملیں گے آپ. ہمارے ہاں پہلے ماں اپنے بچے کو توکل کی بھیंٹ چڑھاتی ہے. وہ جو چیزیں بچے کے لیے ضروری ہیں وہ کھانے کو نہیں دے گی. وہ جو گند بلا دکان سے مل رہا ہے کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے. جب بچہ ہو گیا بیمار تو پھر دم درود, پھر بھی پرہیز بریز نہیں, دم درود, جھاڑ پھونک, تعویذ, دعائیں, منتیں, نظر لگا دی, فلاں نے یہ کر دیا, مرچیں جلاؤ, یہ گھما پھرا کے پھر وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ وہ بچ جاتا ہے.